تم لوگ ضرورت مند نہیں ہو بلکہ دھوکے باز اور مکار ہو. یہ لو تمہارا انعام. ٹھہریے بانو، پہلے تم لوگ پوری خبر بتاؤ. جی جی ضرور. عالی جناب یوزار سیف ابھی گندم کے گوداموں کی جانب گئے. بس بس کافی ہے، اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ. انہوں نے بتایا کہ یوزار سیف تیرس کے گوداموں کی طرف گیا. میں وہی جا رہی ہوں. ان کے ساتھ جاؤ. پتہ ہے نا انہیں کم دکھائی دیتا ہے. انہیں تنا مت چھوڑنا. درود بر یوزار شیف. خدا بند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے ہوں. اگلا شخص. درود بر عزیز مصر. عزیز مصر زندہ باد. عزیز مصر باد. سپاس گزار ہوں. اپنا کام جاری رکھیے. 60 پیمانے. اگلا شخص. کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا. آفرین. پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیے کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے. صرف صنعت کاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے. 50 پیمانے. سپاس گزار ہوں. یوزار سیف حکیم پائند آباد. نام اور دیگر قوائف. ڈی جی ہوتی. والد کا نام نمرود. سکنہ شہر طبس. 4 بچے اور 1 ہمسر. دیجی ہوتی. تعلق متوسط طبقہ. تمہارا اس ماہ کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے. 1 سکے والا. تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جائے. 60 سکے ادا کر دو. جناب یوزار شیف، یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا. بانو بانو آپ یوزار سیف کو دیکھ تو سکتی نہیں، پھر اتنی اجلت اور اصرار کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ گی. میں جانتی ہوں کہ آپ یوزار سیف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن بانو، یوزار سیف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے، جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں. تو کیا جو نابینا ہو جاتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا؟ یا جو بھی بوڑھا اور بدصورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی میرا گمشدہ نہایت عزیز ہے، اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی.
क्या हुआ जनाब युजार सिर्फ किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सैफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलीखा तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलीखा, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलीखा, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज और किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कैद पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कबल इस वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुनासिबत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलीखा, मैं मुंतजिर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
کنان میں بھی قحط پڑنے کا قوی امکان ہے بیٹا. ہرچند ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد پڑے. چنانچہ جس قدر ممکن ہو گندم ذخیرہ کر لو تاکہ غذائی قلت کا شکار نہ ہو. نیل آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے. تو کیا کبھی نیل مقدس بھی خشک ہو سکتا ہے؟ بانو، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ معاف کیجیے گا بانو، قصر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. سنا ہے کہ ضرورت مندوں کو مفت گندم دی جا رہی ہے. کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ نہیں بانو، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی ساکنین قصر ضرورت مندوں میں شامل نہیں. اس حساب سے ہمیں گندم نہیں مل سکتی. تو پھر کیا کیا جائے؟ جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں، شاید کسی طور گندم کا انتظام ہو جائے. میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں، دیکھیے شاید کسی طرح گندم مل ہی جائے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. ٹھہرو، ہویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. میں اور باغبان بانو کے پاس ہی رک جاتے ہیں. ہاں، قصر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں. چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں. چلو. ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوزارسیف غریب و محتاج طبقے کا دل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے. ہاں واقعی اس نے حالات پر بخوبی قابو پایا ہے اور تمام امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. نہ صرف کمزور اور ناتواں طبقے میں بلکہ حکومتی حلقے میں بھی اس نے اپنے اقتدار اور اثر و رسوخ کو خوب فروغ دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے. اس کا وجود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے. اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال باہر کر دیا ہے. دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح قصر آخناتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں معبد تک ہی محدود کر دیا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ بانو جی کو کس طرح نظر بند کر کے گوشہ نشینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو معبد سے منحرف کر دیا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چرا رہے ہیں. یوزارسیف نچلے طبقے کو خداوند یکتا سے قریب کرنے میں نہایت ہی کامیاب رہا ہے اور یہ آمون اور دیگر خداؤں اور کاہنوں کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہے. ان تمام ذلتوں میں گندم کی عدم دستیابی کی